عامر صاحب آپ کی خود بھی کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. آج خان صاحب نے ہم نے دیکھا کہ تقریر میں ظاہر حکومت کو تو بہت سخت تنقید کی مگر نیوٹرلز کا ذکر نہیں کیا. اس سے پہلے لاہور میں بھی نہیں کیا تھا مگر پھر پارٹی ذرائع نے یہ کہا کہ جو شہباز گل کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اب ہم کھل کر آئیں گے کیونکہ الٹا سختی آئی ہے ہماری طرف سے نرمی کے بعد. آج نہیں کیا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے معاملات طے ہو جائیں یا انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے اور وہ معاملات کو ہیڈ آن ہی لینا چاہتے ہیں؟ شاہزیب بھائی میرے جو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں جو گفتگو تھی تھوڑی سی سیاست پہ بھی گفتگو ہوئی لیکن کوئی پرانی باتیں جو ہیں وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کی کیونکہ شروع ملاقات کا آغاز ہی خان صاحب نے ایک کوئی 29 سال پرانا واقعہ مجھے یاد دلایا. جب میں ایک بہت ینگ رپورٹر تھا تو اس زمانے میں نہ تو خان صاحب پالیٹکس میں تھے اور نہ ہی اسحاق ڈار صاحب پالیٹکس میں تھے. ڈار صاحب اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے. تو خان صاحب نے مجھے کہا تمہیں یاد ہے نا کہ وہ میں گیا تھا لاہور چیمبر فنڈ ریزنگ کے لیے تو وہاں پہ میں نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کوئی باتیں کر دی, تم نے رپورٹ کر دیا, بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کو 29 سال پرانی وہ بات یاد تھی. تو اس کے بعد اور بھی انہوں نے بہت سی پرانی باتیں کی لیکن جو وہ گفتگو تھی ان کے ساتھ اس میں ظاہری بات ہے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو میں پبلکلی ان پہ بات نہیں کر سکتا لیکن مجھے اس سے تاثر یہی ملا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنا جو ان کا سٹانس ہے کچھ ایشوز پہ اس کے اوپر ری تھنکنگ کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ جو میٹنگ تھی اس سے پہلے ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی اسد عمر صاحب کے ساتھ, پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. اور اس میٹنگ میں فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میٹنگ میں یہ ان معاملات پہ بات ہوئی تھی کہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ محاذ رائی سے گریز کرنا چاہیے. اور پھر جب میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو اس میں بھی یہ ایشو زیر بحث آیا. اس ایشو پہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بیک گراؤنڈ مجھے بتائی, ایک بیک گراؤنڈر دیا کہ ان کے پرابلمز کہاں پہ شروع ہوئے تھے. کوئی 3-4 واقعات انہوں نے بتائے لیکن مجموعی طور پہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے لیے بھی ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. اور اگر کوئی بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اپنی شرائط موجود ہیں. تو وہ بظاہر انہوں نے تاثر مجھے یہی دیا کہ وہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں اور انتخابات کی خاطر بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. مطلب آج بھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بات کی. اب ظاہر ہے مختلف جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا معاملہ ہو, پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو, پھر توہین عدالت کا معاملہ ہو گیا. خان صاحب اس بات پر کیا کنوینسڈ ہیں کہ -1 ہوگا یا انہیں کوئی نہ کوئی راستہ اور امید ہے اس وقت کہ نہیں میں کہیں نہ کہیں سے بچ سکتا ہوں اور سروائیو کر سکتا ہوں؟ دیکھیں ایک ایشو پہ انہوں نے کافی زیادہ میرے ساتھ گفتگو کی اور وہ تھا یہی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ. اور ان کا ایک خیال تھا کہ شہباز گل جو ہے اس سے کوشش کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ لی جائے. اور اس معاملے پہ وہ کافی مجھے جو ہے وہ رنجیدہ بھی نظر آ رہے تھے اور غصہ بھی تھا ان کی گفتگو میں شہباز گل کے معاملے پہ. اور شاید ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی جو انہوں نے ابھی تک شیئر بھی نہیں کی, ابھی تک وہ اس کو سامنے نہیں لے کے آئے اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز تھی اس سارے معاملے کی. تو وہ یہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے, مجھے گرانے کے لیے انہوں نے شہباز گل پہ انہوں نے ٹارچر کیا. تو میں نے ان کو بتایا جی کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو ہمارے کچھ صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کر کے تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے بڑی اگنورنس شو کی. تو میں نے ان کو ڈیٹیلز بتائیں اور پھر مجھے اور حیرانگی اس وقت ہوئی جب میں نے ابصار عالم صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی ان کو گولی مار دی تھی. انہوں نے کہا اچھا اس کو گولی مار دی تھی. تو میں نے کہا اچھا آپ پرائم منسٹر تھے اور آپ کو نہیں تھا پتا کہ اسلام آباد شہر میں ابصار عالم کو گولی مار دی گئی. بہرحال پھر میں نے ان کو ڈیٹیلز بتائیں, اسد طور کے واقعہ جو تھا اس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ ان کے گھر میں گھس کے ان پہ ٹارچر کیا گیا. بہرحال وہ ان تمام واقعات سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ چیف ایگزیکٹو تھے تو جواب دے تو آپ ہی ہیں. لیکن جب یہ معاملہ شہباز گل کا وہ بار بار لے کے آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور یہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکیں گے, یہ مجھے پریشرائز نہیں کر سکیں گے. مجھے لگا کہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ اگر ماضی میں کچھ سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ
اسی قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے اور میرے کیس میں فرق ہے. ان پہ کرپشن کا الزام تھا, میرے پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں. یہ ان کا موقف تھا. اور خاص طور پہ جو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس کو وہ بڑا لائٹ لے رہے تھے. اس پہ کوئی انہوں نے میرا خیال ہے کہ وکلا کے ساتھ تفصیل سے ابھی تک صلاح مشورہ نہیں کیا. صاحب اگر جو ظاہر ہے کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ کرمنل کنٹیمپٹ کا معاملہ لگ رہا ہے جو عدالت کا اپنا ہے کہ obstruction of justice کیا ہے, مگر آج بھی جو تقریر کی ہے خان صاحب نے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دفاع کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بڑے جو سینئر لائرز ہیں جس میں شاہ خاور صاحب بھی ہیں جو خان صاحب کو خود بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ اس کا دفاع نہ کریں بلکہ فوری معافی مانگیں, کیونکہ اگر دفاع کریں گے تو پھر آگے معاملات ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب کو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ معافی مانگ لیں گے پہلے دن جا کے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کریں. آپ تو دفاع کیا انہوں نے اپنی بیان کا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کنونسڈ ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے خلاف فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ انہیں ہر قیمت پہ ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. یہ ذہنی طور پہ کلیئر ہے. تو وہ کیونکہ اس وقت ایک پولیٹیکل اینگل سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے کیس میں وہ معافی مانگ چکے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ وہ فوری طور پہ معافی مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. تو شاید ان کے ساتھ گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے, اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ان کا خیال ہے, میرا خیال نہیں ہے. تو ان کو پھر مشورہ بھی ایسا ہی دیا گیا کہ پھر آپ پہلے اپنا دفاع کر لیں, کو ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ لیں کہ عدالت کا موڈ کیا ہے. تو ان کا ایک خیال ہے کہ اگر فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تو پھر مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے, پھر میں جا کے تو پبلک جو ہے اس کو کیا کہوں گا. تو شاید یہ ان کے ذہن میں ہے. اور ایک بات شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہے, بڑے کنونسڈ ہیں اس پہ کہ میں نہ تو نواز شریف ہوں اور نہ میں یوسف رضا گیلانی ہوں, اور اگر میرے خلاف کوئی ایکشن کیا گیا یا مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا یا مجھے گرفتار کیا گیا تو ان کا ایک خیال ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس پر خیبر پختونخوا سے بھی سیاسی یلغار ہوگی اور پنجاب سے بھی سیاسی یلغار ہوگی, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب کی پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کی سیاسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ ان کا مجھے لگا کہ ان کا یہ خیال ہے. تو دیکھیے اب اگلے دنوں میں ہوتا کیا ہے. تو ذاتی طور پہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے, لیکن وہ جو بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے, وہ قانونی حکمت عملی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کے بیانات سے لگا جیسے پرویز الہی صاحب کی حکومت پر انہوں نے تنقید بھی کی, جو کچھ اڈیالہ میں ہوا اس پر تنقید کی, جو بڑھتا ہوا. خان صاحب کیا مطمئن ہیں یا خوش نہیں ہیں جس طریقے سے پرویز الہی صاحب حکومت کر رہے ہیں, یا ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں؟ یہ فواد صاحب نے جو کل ٹویٹ کیا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن میری اتفاق سے پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب, میری ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے. پھر کل بنی گالہ میں جب میں عمران خان صاحب کو ملنے گیا ان کی دعوت پر, تو وہاں پہ شوکت یوسف زئی صاحب بھی موجود تھے جو کہ خیبر پختونخوا حکومت میں اہم ذمہ داری ہے ان کے پاس. تو میری ان سے بھی گفتگو ہوئی. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر یہ بہت بڑا ایک سیاسی رد عمل دیں گے, کچھ جلوس جلسے نکالیں گے, اور پھر وہاں پہ بنی گالہ میں جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا جو ایک الٹیمیٹم ہے اس پہ بھی بڑی گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو شاید عمران خان صاحب کو ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ آپ کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ایسا رد عمل دیں گے کہ جس کی پاکستان میں پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی. اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کل عدالت میں خود پیش ہوں گے.